واشنگٹن، تہران، اسلام آباد میں سفارتی ہلچل اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ایک کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ امریکہ ایران بحران اب کسی فیصلہ کن موڑ کی جانب پہنچ رہا ہے۔ ایک جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران میں اعلیٰ ایرانی قیادت کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات میں مصروف ہے، جہاں ان کی ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت دیگر فیصلہ ساز شخصیتوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب وائٹ ہاؤس نے کھل کر کہا ہے کہ اسے ایران کے ساتھ ممکنہ ڈیل کے امکانات گڈ فیل ہو رہا ہے، انہیں ایک اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ واشنگٹن ایک ریزولوشن کے حوالے سے پہلے سے زیادہ پر امید دکھائی دے رہا ہے۔ امریکن آفیشلز نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا بڑا دور غالباً پاکستان میں ہی ہوگا۔ Would the talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. یہ گفتگو آپ نے سنی واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں، جہاں پر صدر ٹرمپ کی سپوکس پرسن یہ گفتگو فرما رہی تھی، اور بالکل وہی منوان گفتگو ہم نے اسلام آباد میں سنی، جہاں ایران کے پاکستان میں سفیر نے اسی انداز میں دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے سوا کسی دوسرے ملک میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ گویا کہ اسلام آباد ہو یا تہران، یہ پرسیپشن تیزی سے مضبوط ہو رہا ہے کہ پاکستان اب صرف فیسیلیٹیٹر نہیں بلکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک ڈیسائسو اسٹریٹجک برج بن چکا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق پاکستانی میڈیشن کے نتیجے میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام سمیت کئی سینسٹیو معاملات پر اہم ڈیولپمنٹ جاری ہیں۔ اگر یہی مومنٹم برقرار رہا تو آنے والے چند دنوں میں اسلام آباد وہ تاریخی مقام بن جائے گا جہاں دہائیوں پرانا امریکہ ایران کانفلکٹ نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ گلوبل میڈیا اور ڈپلومیٹک سرکلز پاکستان کی میڈیشن کوششوں میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کو قرار دے رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے تہران پہنچنے کے بعد پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور دیگر پاکستانی ماہرین بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے ایران پہنچے تھے۔ انفارم سورسز کے مطابق ایران کے دورے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ساتھ واشنگٹن کا ایک اہم پیغام بھی لائے تھے۔ یہ میسج ایران کے سب سے اہم مطالبے یعنی لبنان میں جنگ بندی سے متعلق تھا، جس کے لیے امریکہ میں سرگرمی سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی قیادت یہ بھی جائزہ لے رہی تھی کہ آیا امریکہ اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ اسرائیل اور لبنان 34 سال بعد جنگ بندی کے لیے آج براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں، اور واشنگٹن میں یہ خبریں ہیں کہ بہت جلد اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی سیز فائر ہو سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوسٹ کے بعد اسرائیلی وزیر نے اعلان کیا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو اور لیبنان کے صدر جوزف اون کے درمیان آج ایک براہ راست میٹنگ ہوگی۔ اسی سلسلے میں اتوار اور پیر کے دن بہت اہم ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ پیر کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان نیگوسیشنز کا باقاعدہ آغاز یعنی کہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو جائے۔ امریکی سیکیورٹی ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کے بعد اسلام آباد میں بہت جلد ایک ڈیل ہونے والی ہے۔ You have Asim Munir, the defense chief of Pakistan. He's the most powerful leader of Pakistan. Nuclear armed power, 600-mile border with Iran. He's in Tehran today, clearly delivering a message saying, hey, guys, do the deal. When I see Steve Witkoff, Jared Kushner, and especially if the vice president returns, when I see them headed east to presumably Islamabad, that tells me we are getting pretty close to a deal. Very close to a deal. دوسری جانب پرائم منسٹر شہباز شریف نے کراؤن پرنس سعودی عربیہ محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ولی عہد محمد بن سلمان کو پاکستان کی امن کوششوں کے لیے حالیہ ڈیولپمنٹ سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان سے سیز فائر ممکن ہوا تھا۔ کل ایران کی فارن منسٹری کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس میں تصدیق کر دی کہ اسلام آباد نیگوسیشنز ختم ہونے کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹ رابطے جاری ہیں۔ پاکستان کے ذریعے میسیجز کے تبادلے میں ایران نے اپنا موقف واضح طور پہ امریکہ کو پہنچا دیا ہے۔ اس پورے بیک گراؤنڈ میں چائنا بھی پس پردہ ایک اہم کردار ہے۔ آج چائنیز فارن منسٹر یانگ یی نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ایک بار پھر گفتگو میں ایران کی موقف کی حمایت کی۔
انہوں نے کہا کہ چائنا سیز فائر برقرار رکھنے اور امن مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے ریجن میں تعمیری کردار ادا کرے گا۔ فارن افیئرز ایکسپرٹس کے مطابق حالیہ ڈیولپمنٹس اور اعلیٰ سطح کے وزٹس کے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اسلام آباد میں امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور سے قبل ایک بڑے ڈیل کا ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے۔ ایک ڈرافٹ ہے جو کہ تیار کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے تمام فریقین کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم